جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں سے کو اللہ تعالیٰ رحمت اپنی رحمت میں رکھے اور تندرستی دے، اور مالک کائنات جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو قرض دار ہیں اللہ رب العزت ان پر اپنی رحمت کرے، ان کے رزق میں برکت ڈالے اور تندرستی کھینچ لے اور رزق فراق فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ وسیلہ مولا حسین کا، مولا علی کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پاک اپنی رحمتوں میں سب کو رکھے۔ سب انسان ہیں اور سب میں اللہ پاک انسانیتی پیدا کرے، جن میں جو لوگ تنقیدی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور یہ اللہ پاک اپنے خصوصی کرم و فضل کے صدقے ہم سب کو مل کر ایک سرکار کے آگے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک ہمارا اللہ ہے اور ایک ہمارے نبی آخر ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمام نبیوں پہ ہمارا ایمان ہے۔ تو گزارش یہ ہے ان کے وسیلے سے یہ علم کا سلسلہ آپ کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ جو کوئی سمجھتا ہے، جو جانتا ہے، جو چاہتا ہے، اس کی مرضی ہے، جو کو کہے گا اس کی مرضی ہے، اس کو کوئی نہیں میں روک سکتا۔ جہاں تک میری بات ہے کہ میں کیوں دے رہا ہوں، میں تو اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ جو علم ہے یہ چلتا رہے، لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے، مخلوق خدا کے گھروں جو ہے نا وہ سلسلہ چلتا رہے۔ تو میری درخواست پھر سب سے یہی ہے کہ جب یار کوئی کام کرو یا نسخہ سنتے ہو تو کسی ایک دو ساتھیوں کو بھی ساتھ شیئر کرو، سناؤ، اس سے پوچھو کہ یار یہ عمل کرنا ہے، تیری سمجھ میں آیا ہے؟ جس کی سمجھ میں آتا ہے وہ کرے، جس کی سمجھ میں نہیں آتا بالکل نہ کرے۔ یار میری یہ درخواست جو ہے نا یہ ضرور اس پہ عمل کیا کرو، ٹھیک ہے؟ جب تک پوری طرح سمجھ میں نہ آئے تو نہ کیا کرو، ٹھیک ہے؟ ابھی ایک دوست کا میسج آیا تھا کہ میں نے وہ بٹکنرے نمک والی گندک بنائی ہے، باتوں نہیں مل رہا۔ تو ابھی آپ کو پتہ ہے کہ باتوں کا موسم تھوڑا آ گیا ہے، اس علاقے میں کئی علاقوں میں آ گیا ہے۔ جیسے کنک بھی جاتی ہے، کنک کے ساتھ اس کا پھر نکلنا شروع ہو جاتا ہے، دوسرے تیسرے پانی میں وہ پہلے تجھے پانی میں بتھو آ جاتا ہے۔ جی آج کل تو ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے نا، سپرینگ کر کے جتنی جڑی بوٹیاں ہیں وہ بھی تو ختم کیے جا رہے ہیں نا، وہ کون سے اس کے بیچ تک جانے دیتے ہیں؟ اس لیے جڑی بوٹیاں جو زمینداروں کے پیلیوں کے بننے پر ہوتی تھی وہ تو آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے نا۔ تو بات چلیں اب نسخے کی طرف۔ یہ پارٹ 2 کا ہے، دوسرا نمبر ہے یہ کل میں نے بتائی تھی آپ لوگوں کو، ایک پارے کی کجلی، وہ اس میں اس کجلی کو جو ٹھرکی ہے نا وہ ایک شعر میں بولتے ہیں، پر وہ بولتے ہیں ہم کو علم نہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پارا سارا نہ مرے، گندک تیل نہ دے، مر گئے سارے سنیاسی سے چپا کے تھے۔ تو مقصد یہ ہے کہ گندک کو تیل نہیں دینا چاہیے، اتنی خوش کر دیں، پارا ایسا مارنا چاہیے کہ وہ کشتہ نہ ہو، سارا نہ مرے، پرس کستا ہو جائے۔ اس کا مقصد یہ ہے میرے نزدیک۔ مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں گروپوں میں۔ تو میں نے کل پورے طریقے سے بڑے ذوق شوق سے آپ کو ایک کجلی پیش کی ہے، مثلاً کہ آپ برابر کا گندک اور پارا لیتے ہیں تو اس کو اتنا کھرل کریں کہ جب وہ یکجاں ہو جائے تو لوہے کی کڑھائی میں ڈال دیں۔ جیسے وہ تیل ہونے لگے، دھواں نہیں نکلنے دینا، تو اس کو کھرل کرنا شروع کر دیں۔ جب پھر وہ ٹھنڈا ہو جائے اس کو پھر سمیٹیں، پھر آگ پہ لے جائیں،
پھر اس کو تیل آگ نے ہلکی آگ، ڈائریکٹ کوئی ضرورت نہیں اس کی ریج انتر کی، اتنا کہ ذرا وہ گرم ہو اور وہ تیل ہونے لگے، تو وہ ایسے آپ کرتے جائیں گے تو 12واں 13واں 14واں 15ویں بار میں جا کر اس کا پانی شانی خشک ہو جائے گا۔ پھر میں نے کہا اس کو اور مزید پکا لو، میں نے کہا لوہے کا برتن جو میں نے بنایا وہ بھی آپ لوگوں کو حضور پیش کیا ہے، تو اگر آپ وہ ایسا نہیں کرنا تو وہ کٹھیالی کالی لے لیں چھوٹی، تو اس میں اس کو کٹھالی کو پہلے پکا لینا ہے، اس کا کاربن نہ اترے، آدھا گھنٹہ تو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ نا اس کو بھٹی میں رکھ کے اچھی طرح سفید کریں گے 20-25 منٹ، پھر آپ نے اس میں وہ کجلی ڈالنی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے اوپر آپ نے تانبا پگھلا کے ڈالنا ہے، تو بہتر تو یہ ہوگا کہ اگر پائپ ٹیپ ہو جائے تو وہ سب سے اچھا ہے، جتنا سراخ تنگ ہوگا وہ بھی اچھا ہے، تو 2-4 عمل کرنے سے وہ جو ہوتی ہے نا کجلی بڑی بہترین بن جاتی ہوتی یہ سنڈ ہے۔ اب یہ کہیں چیز میں داخل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ کا پارا اور گندک جس چیز پہ ڈالیں گے چکر چکر تو ساتھ کھاتا رہے گا پر اس کے اندر نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، یہ ہے کجلی کی شام۔ اب یہ پارا بھی ہے اور گندک بھی ہے، اور گندک تیل بھی نہیں دے گی اور پارا سارا مرے گا بھی نہیں، مارا بھی ویسے ہی بیچ میں پڑا ہوا۔ اب آپ نے لینا کاربالک ایسڈ، وہ پنساریوں سے بھی مل جاتا ہے، تو سب سے مل جاتا ہے، ایلوپیتھک سے بھی مل جاتا ہے، پنساریوں کے پاس بھی مل جاتا ہے۔ اگر آپ نے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ 5 تولے کریں، آپ کی مرضی 1 تولہ کر، آپ کی مرضی 1 تولہ کریں، آپ کی مرضی 2 تولے کریں، آپ کی مرضی 5 تولے کریں، تو میں 5 تولے کا بتا رہا ہوں، 50 گرام، اگر آپ 50 گرام لیتے ہیں 2 چیزیں گندک اور پارا، تو آپ نے 100 گرام کاربالک ایسڈ اس میں ڈال دینا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کو ہلکی آگ پہ خشک کر دینا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ پھر آپ نے اس کو پیس لیں، پھر اس میں کاربالک ایسڈ 100 گرام ڈال دیں، 100 گرام ڈال دیں، 100 ایم تیل ہو جاتا ہے، دھوپ میں رکھنے سے عمل ڈالنے گرم پانی میں بٹر کو گھما لیں گے تیل ہو جاتا ہے، تو وہ آپ نے دوسری دفعہ پھر 100 گرام ڈالنا ہے، پھر اس کو خشک کر دینا گندک کے اور کجلی کے اندر، تو تیسری دفعہ جب آپ پیس کر کجلی کو اس میں کاربالک ایسڈ ڈالیں گے، 100 گرام ہی ڈالنا ہے، 50 گرام کجلی جو ہوتی ہے اس کے لیے، مثلا 50 گرام پارا اور 5 گرام گندک، 100 گرام ہی بنی ہوتی ہے، تو اس کو آپ کاربالک سے اب خشک کیا آپ نے 3 دفعہ، اب آپ کی کجلی جو ہے اس کو آپ دھوئیں شوئیں صاف ستھرا کر لیں، اب آپ کی دل چاہتا ہے تو اس کو گندک لگی ہوئی ہے فوٹو پارے کی طرف لے جانا، اگر آپ کا دل چاہتا ہے چاندی کی طرف تو ادھر لے جانا، جدھر اس کو لے جاؤ گے چلی جائے گی، تو میرے دوستوں نماز پڑھا کرو، درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا کرو، اپنی آخرت سنوار لو، جو اللہ سے محبت اور اللہ کے حبیب پہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اس کے لیے رزق کی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، تو یہ اگر تنگ دستی ہے تو اس کو آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ ہمارے اوپر کوئی زوال ہے، کوئی سزا، نہیں، بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں، یہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جس سال میں رکھوں تم اس سال میں میرا شکر ادا کرو، ہمارے لیے اس سے بھی بڑھ کر شکر ادا کرنا ہے، وہ نظام ہمارے کو جانتا ہے، مجھے پتہ ہے کہ اس کو کتنا دینا ہے کتنا نہیں دینا، رزق تو مالک نے دینا ہے، ہم اور آپ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جتنے ہم تجربے کیے ہوئے ہیں یا علم کے یہ فارمولیشن پیش کر رہے ہیں، یہ سب اس کی عنایت ہے، وہ کسی کو آسان رزق دیتا ہے، کسی سے بننے دیتا ہے، کسی کو نہیں بننے دیتا، تو یہ ایک آگ پانی کی کھیڑ ہے،
آگ زیادہ ہوگی تو سب کچھ چلا گیا، آگ کم رہ گئی کچھ نہیں بنا، برابر آگ کا ہو گئی جہاں چاہیے، تو پریکٹیکل کلیئر ہو جاتا ہے۔ تو پریکٹیکل کرنے سے ہی کام ہوتا ہے، پر میری درخواست یہ نہیں کہ آپ پریکٹیکل کریں پیسے ضائع کریں۔ 2 3 4 آپ اپنے علاقے میں مل کر بیٹھ کر پیسے شیئر کر لیا کریں، اور آپ اس میں اچھی طرح نسخے کو بار بار رپیٹ کر کے، نہیں تو اس کو اچھی طرح لکھ لیں، لکھنے کے بعد اس پہ پورا غور کریں، تسلی کریں کہ یہ جو چیزیں انہوں نے بتائی ہیں، یہ چیزیں کیا کام کریں گی، یہ جو کہہ رہے ہیں ہوگا۔ اگر دل اور دماغ مانے ٹھیک ہے، نہیں تو آپ استخارہ کر لیں، کیا میں کر لوں، کیا ہو جائے گا، اے اللہ میرے واسطے یہ ہو جائے گا۔ ہر انسان واسطے ہر چیز تو نہیں ہے نا، اگر ہر آدمی وزیر اعظم بن جائے گا تو حکمرانی کس پہ کریں گے بھائی؟ ہر آدمی تو نہیں بن سکتا نا کسی بھی فن میں، اس کا نظام ہے میرے مالک کا، اس نظام میں چلنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب چلو اس کو ایک چال میں اس کو آگے لے جاتا ہوں آپ دوستوں کے لیے۔ تو وہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو چاندی کے پٹھور کے ساتھ ٹکی بنا لیں، ٹھیک ہے۔ چاندی آپ بھوکی کریں یا نہ کریں کوئی بات نہیں ہے، چاندی کی ہلکی ہلکی پتلیاں بنا لیں کوئی بات نہیں ہے، مگر اس کو چاندی کے ساتھ رکھ کر 2 کلو کی آگ دے دیں اوپر سے، اس کو نکال لیں، چاندی پہ طرح کر لیں، چاندی کی طرف چلا جائے گا، چاندی پر تانبے پہ طرح کریں، اس کے بعد نہار کر لیں، چاندی پہ طرح کر کے بھی نہار کر لیں تو نیچے پھوٹ آ جائیں گے۔ تو جدھر آپ اس کو جانا چاہیں گے آپ کی مرضی ہے، بات تو آپ کے سامنے وہ رکھ دی ہے جو اپنے ہاتھ سے کی ہوئی ہے۔ اور جس وقت میں کرتا تھا اس وقت میں نے نا وہ اسٹیل کی باٹی میں کرتا تھا، تو یہ میرے ایک دوست کل انہوں نے کہا کہ ہم تو لوہے کی باٹی میں کرتے ہیں، تو مجھے نے بھی ذہن نے اس کو مکمل قبول کیا کہ وہاں بھی اس کو لے جاتے تھے، پھر آگے اس کے ساتھ ہم سرخائی ملاتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو ادھر سرخائی ملانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ادھر یہ لے رہی ہے ساتھ اپنے لویا، گندک لویا پی رہی ہے نا، گندک کسی بھی چیز پہ ہر چیز کو کچھ کر سکتی ہے، آپ سمجھتے ہیں۔ تو میرے دوستو آج کا آپ کے لیے اتنا ہی میرے پاس ہے، اللہ خوش رکھے آباد رکھے، تو آپ ہمارے استادوں کے لیے دعا کرنا، اور اللہ کی مخلوق کے لیے بھلا سوچنا، برا نہ سوچنا۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔